السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کی اردو کی کتاب میں سے نظم بادل کا گیت کا خلاصہ اور مرکزی خیال ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں اشعار کی صورت میں بادل سے متعلق اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ شاعر نے بتایا ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں سے پانی کس طرح بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے اور یہ بخارات بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ بادل بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں اور بارش ہماری زمین پر کس طرح نظر انداز ہوتی ہے۔ شاعر نے بادل کی کہانی بادل کی زبانی اس طرح بیان کی ہے کہ میرا گھر لہروں کی پرچھائیوں اور سمندروں کی گہرائیوں میں تھا۔ ایک روز شوخ تپتی شعاؤں نے مجھے تارے دکھانے اور ہواؤں میں اڑانے کے سہانے سپنے دکھائے۔ یوں ستاروں کی دھن میں نے اپنا مسکن چھوڑا تو ہواؤں نے مجھے شاخوں پر بٹھایا۔ میں پہاڑوں پر چھایا، تیز جھونکے نے مجھے پربت کی چوٹی تک پہنچایا۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو دھکیلا، پربت کے ساتھ گرجا اور کھیلا۔ یہ کھیل ختم ہوا تو پہاڑوں نے پٹخا، پھر ہوا کی پریاں مجھے میدانوں کی طرف لے گئیں۔ جب میں تھک گیا تو زور سے بلبلایا، ہواؤں کو اپنی بجلی کا جھٹکا دکھایا۔ کبھی لپکا اور پلٹا، کبھی گرجا اور چمکا، کبھی دھواں بن کے چھایا۔ کسی کو بھی میرے رنج کا دکھ نہ تھا۔ آخر کار میں روتا ہوا زمین پر آ گیا، مگر جب میں رویا تو دنیا مسکرانے لگی۔ ایسا لگا جیسے میرے آنسوؤں سے زمین دھل چکی ہے، مگر ایک راز کھل چکا ہے کہ بارش کا یہ پانی نالے اور دریاؤں کی صورت اختیار کر کے دوبارہ سمندر میں مل جائے گا اور اس طرح میں دوبارہ سمندر میں واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ آئیے مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر ایک بادل کی داستان بیان کرتا ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں آباد تھا۔ سورج کی شعاعیں اسے دھرتی پر لے آئیں اور وہ غم زدہ ہو کر رویا اور ندی نالوں دریاؤں میں گرا کہ سمندر سے ندی نالے مل کر میرے دن واپس لے آئیں گے۔ اس نظم کے ذریعے شاعر نے انسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں سے پانی کس طرح بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے اور یہ بخارات بادل کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ یہ بادل بارش کا سبب بنتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔